السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات یرمون المحصنات یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ثم لم یأتوا بأربعة بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذین لام مشدد ہے مضبوطی کے ساتھ، یعمون را کو موٹا، میم حروف مدہ ہے، المحصنات المحصنات صاد کو موٹا، ثم غنہ کر کے، لم یأتو حمزہ ساکن ہے جھٹکا دے کے پڑھیں گے، تو حروف مدہ، بأربعات بأربعات نہیں ہے بلکہ بأربعات، عین متحرک ہے، اکثر یہاں غلطی ہو جاتی ہے کہ عین ساکن ہو جاتا ہے، بأربعات کر کے پڑھنا ہے، شہداء مد متصل ہے لمبا کریں گے، فجلدوہم جیم پہ قلقلہ، دو حروف مدہ، 80 80 جلدتاً، نون تنوین کے بعد واو مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، ولا تقبلوا قلقلہ بھی، قاف کو موٹا، لو حروف مدہ، لہم شہادتاً ابدا اظہار کر کے پڑھیں گے، نون تنوین کے بعد حروف حلق میں سے حمزہ ہے، وَأُولَئِكَ مد متصل ہے لمبا کریں گے، الفاسقون قاف کو موٹا، إِلَّا الَّذِينَ معروف مجھول نہیں، إِلَّا الَّذِينَ نہیں ہے، یہ مجھول ہو جائے گا، إِلَّا الَّذِينَ کر کے پڑھنا ہے، تابو حروف مدہ ہے، من بعد ذالک اقلاب کا قاعدہ لگائیں، نون ساکن کے بعد با ہے، میم پڑھیں گے یہاں، من بعد نون نہیں، من بعد ذالک ذال، وَأَصْلَحُوا ہا صاد کو موٹا، فَإِنَّ اللَّهَ غنہ بھی کریں گے اور لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، غفور الرحیم، غین موٹی اور را دونوں موٹے، حیم ڈاکٹر صاحب آخری غفور الرحیم سنا دیجیے۔ غفور الرحیم، ہاں
دونوں را موٹے اور ہا. والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر ثم پھر لم یأتو نہیں وہ لاتے باربعۃ 4 شہداء گواہ فجلدوہم تو تم مارو انہیں 80 جلدہ کوڑے ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو لہم ان کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی واولئک اور یہی لوگ الفاسقون فاسق ہیں الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی من بعد ذلک اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کر لی فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا بے حد بخشنے والا الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ مسئلہ وہ ہے کہ کوئی مرد یا کوئی مرد کسی پاک دامن عورت وہ بدکار نہیں زانیہ نہیں اور کوئی اٹھے اور اس کو تہمت لگا دے کہ اس نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے یا کوئی عورت اٹھے ایک ایسا پاک دامن شخص ہے کہ وہ بدکار نہیں وہ زانی نہیں ہے مگر وہ اٹھ کے کہے کہ اس نے بدکاری کی ہے زنا کیا ہے تو یہ وہ تہمت کا جو مسئلہ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اور اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قانون یہ رکھا ہے کہ 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. یوں کوئی اس طرح تو پھر جو کوئی اٹھے گا ذاتی دشمنی پر بھی کہہ دے گا ہاں جی ہاں یہ ایسا ویسا ہے. تو اس لیے معاشرے میں ایک امن قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے کہ گواہ کیسے ہوں بالغ بھی ہوں عاقل بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں ہاں جی اور کتنے ہوں 4 مرد ہوں 4 مرد مسلمان ہوں عاقل ہوں بالغ ہوں اور سچے ہوں مرد ہوں یہ گواہی دیں کہ ہاں واقع ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے ہم عینی شاہد ہیں تو پھر جا کے اس کا معاملہ حاکم کے پاس پہنچایا جائے گا اور وہ حد لگائے گا. ادروائز اگر کسی کے پاس 3 گواہ ایک نہیں ہے پھر بھی حکم ہے کہ خاموشی سے اس کو پردہ ڈالے یہاں تک حفاظت فرمائی ہے. اچھا جی مفسر کیا لکھتے ہیں مفسر لکھتے ہیں جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان عادل مرد گواہ پیش کریں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں یہ مسئلہ موجود ہے. دوسرے کسی جرم ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی چوری کرے کوئی شراب پی لے یا کفر کرے تو ان کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. چور نہیں جی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے یا کسی ایک بندے نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن بندہ کیا ہو مسلمان ہو عادل عاقل والا ہو جا. اچھا جی لیکن قاری صاحب وہ آج کل کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہو وہ ٹھیک ہے کوئی دیکھو نا جی وہ یہ ہے کہ شریعت نے جو قانون بتایا وہ تو ویسے ہے تو وہ جو آج کل اس نے ایک جدید مسئلہ نکلا آیا تو یہ قرآن سے ثبوت نکلتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. ہاں 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 جی ہاں 4 گواہوں کو ضرورت نہیں ہے تو پھر شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ہم خاموشی رکھیں شریعت تو یہ کہتی ہے نا جی. اچھا دیکھیے نا کہ فرمایا اس کے پاس 3 گواہ
نہیں ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرے، بلکہ اسے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اچھا 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 اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ جی۔ آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ مجھے پتہ ہے آپ بالکل فٹ ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے اللہ جی جی اچھا جی۔ اب یہ کیوں فرمایا تاکہ وہ گندگی جہاں ہے وہاں تک محدود رہے، معاشرے میں لوگوں کے ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہوں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں۔ ماحول میں زنا کا تذکرہ اسے پھیلانے کے ذریعہ بنتا ہے۔ کوئی شخص اگر چھپ کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا زنا کی اشاعت بے حیائی کی بات پھیلانے سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر ایک گواہ یا دو یا تین ہے خاموش رہے، کیوں؟ اتنا زنا کرنے کا نقصان نہیں، مفسر کہتا ہے، جتنا اس زنا کا ایک اشاعت یا اس کو معاشرے میں جو ہے اس کی اشاعت کی جائے، پھیلایا جائے، تو پھر لوگ جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ سبق پکڑتے ہیں، وہ گندگی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ اس لیے فرمایا خاموشی زیادہ بہتر ہے، یہ معاشرے کا امن ہے۔ ہاں جی ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری سے زنا کرتا ہے کہ چار مرد اسے عین اسی حالت میں زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں تو انہیں اجازت ہے کہ اسے حاکم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس پر حد جو ہے وہ نافذ کر دے، کہ اس خبیث فعل کی روک تھام کر سکے۔ ایک طرف زنا کی سخت ترین حد مقرر فرمائی اور دوسری طرف لوگوں کی عزت کی حفاظت بھی کی اور ان کی کمزوریوں پر پردے کے لیے حکم دیا کہ جو شخص کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگائے پھر چار گواہ پیش نہ کرے تو اسے بہتان کی حد لگاؤ۔ بہتان لگانے والا مرد ہو یا عورت، جیسا کہ حسان بن ثابت اور مستہ بن اثاثہ اور ایک اور عورت تھی حمنہ بنت جاش، حمنہ، ان کو بھی یہ حد لگی تھی تہمت کی، ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر۔ تو حد کی جو ہے نا وہ تہمت کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فرمایا جو شخص کسی پاک دامن مسلم مرد یا عورت پر زنا کا الزام کرے یا لگائے پھر چار گواہ نہ لا سکے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے 80 کوڑے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی شہادت جو ہے وہ قبول نہ کی جائے، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ نافرمان فاسق ہے۔ اب اس کے متعلق ذرا چند باتیں سنیں کہ یہاں ان مفسر نے نہیں لکھا، باقی مفسر نے لکھا ہے کہ اس میں علماء کا محدثین کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 80 کوڑے جو ہے نا جی وہ تو لگانے ہی پڑیں گے چاہے توبہ بھی کر لے، توبہ کر بھی لے سب کے سامنے اور اللہ سے بھی معافی مانگے اور سچی توبہ کرے، لیکن پھر بھی کوڑوں کی جو سزا ہے یہ ساقط نہیں ہوگی، کوڑے مارنے پڑیں گے۔ باقی جو دو ہیں وہ ہو جائیں گی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، ہاں البتہ وہ نافرمان نہیں رہے گا، فاسق نہیں رہے گا، توبہ کر لی ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ لمبی بات ہے میں مختصر کروں، بعض کہتے ہیں نہیں، جب سچی توبہ کر ہی نہیں ہے تو اب وہ فاسق ہی نہیں رہا اور اس کی شہادت بھی قبول ہوگی۔ اور یہ مفسر کہتے ہیں یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ اس کی شہادت بھی قبول ہوگی اور نافرمان بھی نہیں رہے گا، یعنی فاسق بھی نہیں رہے گا۔ باقی رہا اس کا مسئلہ جو اس کو حد جو ہے وہ کوڑے وہ لگنے، وہ تو مارنے پڑیں گے۔ تو یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا کا معنی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔